إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، انشاءاللہ آج سے ہم قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ اس کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست اس میں تھوڑی سی کچھ تمہیدی گفتگو قرآن کریم کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور ہمارے درس کا دورانیہ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کا کوشش کریں گے کہ اس کو رکھیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو۔ قرآن کریم کے حوالے سے اختصار کے ساتھ چند تمہیدی باتیں ہم کریں گے۔ پہلی بات، قرآن کریم، اس کی فضیلت، اس کی عظمت وہ کتنی زیادہ ہے، اس بارے میں بہت دفعہ گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، بہت دفعہ آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، لیکن یاد دہانی کے لیے اور شوق پیدا کرنے کے لیے ایک یا دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اگلے نقطے کی طرف ہم بات کرتے ہیں۔ اس قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو سمجھنا، اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اس کی شان کتنی زیادہ ہے اور اس کا فضیلت، اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، کہا کہ تم میں سے کوئی شخص کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ عقیق کی جگہ پر، مدینہ میں ایک وادی کا نام ہے، وہاں تک جائے اور وہاں سے ایک اونٹنی جو اونچے کوہانوں والی ہو اس کو لے کر آئے؟ فرمایا من غیر اثم ولا قطیعۃ رحم، اس طرح سے اس کو لے کر آئے کہ نہ تو اس پر اس کا کوئی گناہ ہو، نہ اس نے کسی کا، ولا قطیعۃ رحم، کسی اپنے رشتہ دار کا کوئی حق مارا ہو، اس کے بغیر وہ لے کر آ جائے وہاں سے اونٹنی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک چاہے گا۔ فرمایا کہ تم لوگ اگر قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کر لو یا اس کو سمجھ لو تو یہ اس ایک اونٹنی سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ اور 2 آیتیں ان کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ جتنی آیتیں پڑھیں گے اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اونچی کوہانوں والی اونٹنی لے کر آئے، وہ آج کل ہمارے زمانے میں کے لحاظ سے اگر اس کو سوچا جائے تو شاید یہ مرسیڈیز گاڑی کے برابر ہو، یا اس کے برابر کی جو قیمتی یا مہنگی جو گاڑیاں ہیں ان کے برابر۔ جو ایک گاڑی اگر کسی کو مثال کے طور پہ مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے خیال سے 1,00,000 ریال سے کم کی نہیں آتی ہوگی، اس سے اوپر ہی آئے گی۔ تو فرمایا کہ ایک آیت اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا وہ اس ایک اونٹنی سے بہتر ہے، اور جتنی آیتیں پڑھو اتنا بہتر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر حرف پہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا اس پر اس کو اتنا اجر ملے گا، تو جو اس کو پڑھے گا، پھر اس کو سمجھے گا، پھر اس کو سمجھائے گا، کتنی دفعہ اس کی زبان پر یہ بات آئے گی، پھر اس کو اس میں غور و فکر کرے گا، اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اور وہ لوگ کہ جو اس پر عمل کرتے تھے ان کے لیے یہ شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ قرآن کریم شفاعت کرے گا، اور فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہ سب سے آگے ہوں، اور وہ فرمایا تو حاجان عن صاحبہما یا عن اصحابہما، وہ اللہ رب العالمین سے جھگڑا کریں گے ان کو کہ اے اللہ، یہ مجھے پڑھنے والا تھا، یہ میرے اوپر عمل کرنے والا تھا، یہ میرے اوپر چلنے والا تھا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم، کوئی جماعت
اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں یا اس کی تعلیم کرتی ہیں، اس کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، فرمایا اللہ یہ کہ ان کو کوئی قوم ایسی نہیں کہ ان کو 4 باتیں وہ ملتی ہیں. 4 باتوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان کے اوپر 4 انعامات ہوتے ہیں. فرمایا کہ اللہ غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے ہیں. تیسری چیز فرمایا کہ اور حفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے وہ ان کے گرد گھیرا کر لیتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور چوتھی بات فرمائی، اور یہ چوتھی بات جو ہے اگر ہمارے دلوں میں ایمان ذرہ برابر بھی ہو تو اس بات کو سننے کے بعد ہمارا دل یہ چاہے کہ ہم ساری زندگی یہی کام کرتے رہیں، کچھ اور کریں ہی نہ. کیا ہے چوتھا انعام؟ کیا ہے؟ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین اپنے ہاں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے ہاں فرشتوں کے، جو اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ان کی مجلس میں ان کے سامنے اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میری کتاب کو، میرے کلام کو پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اتنی ان کی شان ہے، اتنی ان کی عظمت ہے. رب العالمین ان کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بے شمار فضائل ہیں جو اکثر معلوم ہیں، مختصر میں نے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری سمجھا تاکہ دلوں میں شوق پیدا ہو. اس کے بعد صحابہ کرام ان کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت ابن عمر وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ میں نے سورہ بقرہ وہ 8 سال میں سیکھی. اسی طرح بعض تابعین کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام 10 آیتیں سکھاتے تھے اور اس کے بعد اگلی آیتیں نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ ہم ان کو سمجھ نہ لیتے، اس پر عمل نہ کر لیتے، ان کو اپنی زندگیوں میں لے کر نہ آتے، ہمیں آگے مزید سبق نہیں ملتا تھا. 10 آیتیں کر کے ہمیں سکھایا جاتا تھا. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ وہ بھی 10 آیتیں پڑھتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے. یہاں پر اس بات کو غور کریں کہ صحابہ کرام وہ ایک سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 سپاروں کے قریب ہے، اس کو پڑھنے میں 8 سال لگاتے ہیں. آج ہمارے ہاں جو حفاظ ہیں وہ 2 سال میں، 2.5 سال میں، 3 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، جبکہ وہ ان کا حافظہ کتنا تیز تھا کہ وہ تو مشہور و معروف تھے عرب. ان کو پتہ نہیں کتنے کتنے اشعار جاہلیت کے زمانے کے یاد ہوتے تھے، پورے قصیدے ان کو یاد ہوتے تھے، ازبر یاد ہوتے تھے. اور یہ قرآن تھا بھی ان کی اپنی زبان میں، ان کو سمجھ بھی آتا تھا، وہ سب کچھ دیکھتے تھے، ان کے سامنے آیات نازل ہوتی تھی. ان کے لیے تو یاد کرنا بہت آسان ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کو 8 سال 10 سال بعد صحابہ کو لگ گئے صرف ایک سورت کو پڑھنے میں. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے جس صحابی کو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آ جاتی تھی، ہم تو سمجھتے کہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا، بہت عظیم کام کر لیا، صرف یہ 2 صورتیں. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ صرف ان کو آیات کو یاد نہیں کرتے تھے، صرف اس کا ہماری زبان میں کہتے ہیں صرف رٹا نہیں لگاتے تھے، وہ اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور جب تک وہ اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر نہیں آتے تھے آگے نہیں چلتے تھے. تو یہ بات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ صحابہ کرام کس طرح سے اس کو سمجھتے تھے اور کس طرح سے اس کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب تک کہ عمل نہ کر لیتے وہ آگے نہیں بڑھتے. اور یہ اس کا اصل مقصود ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ہمارے پاس نازل ہی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں. صرف تلاوت کر لینے کے لیے یہ کتاب تو نازل نہیں کی گئی. یہ کتاب کو تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی میں کہہ دیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے. یہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا؟ اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں تو میں اس سے فائدہ کیسے حاصل کروں گا؟ تو اس لیے اس کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا یہ انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد اگلا نقطہ، اس کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے اس کو سمجھا جائے. اس بارے میں جو علماء نے بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو قرآن ہی سے اس کی تفسیر دیکھی جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ایک بات کو مختصر بیان کیا، دوسری جگہ پر اس کو تفصیل سے بیان کیا.
ایک آیت جو ہے وہ قرآن کریم کی دوسری آیت اس کی تشریح کرتی ہے۔ تو بہترین طریقہ قرآن کریم کو سمجھنے کا یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے دیکھا جائے، اسی سے ملتی جلتی آیات کو اکٹھا کیا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا راستہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور کس طرح سے وضاحت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کی تفسیر حدیث میں نہیں ملتی، یعنی اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ آیت ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کی یہ تشریح ہے، ایسی چند ایک روایات کے علاوہ، چند ایک آیات کے علاوہ، چند ایک احادیث کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کریم کی اس طرح سے کبھی کوئی تفسیر نہیں کی اپنے صحابہ کے سامنے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس میں یہ نکات ہیں، اس میں یہ فوائد ہیں۔ ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اصل مقصود جو تھا قرآن کا کہ اس پر عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو ڈھال کر دکھایا۔ تو اس لیے احادیث کا مطالعہ جب تک نہیں کیا جائے گا قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضرت عائشہ کے بارے میں وہ معروف ان کا قول ہے کہ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ ہاں میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ تو ان کے اخلاق تھے، کان خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی ان کا اخلاق تھا، یہ قرآن ہی ان کی زندگی تھی، ان کی ساری زندگی اس قرآن کا، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ وہ چلتا پھرتے قرآن تھے، اس کی چلتی پھرتی تفسیر تھی۔ اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے احادیث کو سامنے رکھنا اور احادیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا وہ کتنا ضروری ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن، اس کا خلاصہ بات کا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا ذو وجوہ، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک آیت کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، کئی طریقوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا اس کے لیے حدیث ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کو، جو کہ ابن عباس کون ہے؟ جو کہ مفسر قرآن، جو کہ ترجمان قرآن ہے، ان کو بھیجا، ان کے پاس کہا کہ ان کے ساتھ جا کے مناظرہ کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو کہ جو تم کام کر رہے ہو، جس راستے پہ تم چل رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس وقت انہوں نے حضرت ابن عباس کو جو نصیحت کی، کہا کہ ان کے ساتھ جب جاؤ گے، ان کے ساتھ جب تم بحث و مباحثہ کرو گے، ان کو جب سمجھاؤ گے تو حدیث کے ذریعے سے سمجھانا، قرآن کے ذریعے سے نہ سمجھانا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ان کو کہا کہ قرآن کو سب سے زیادہ تو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ نازل ہوا، ہمارے گھر، ہمیں اس کو پتہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، میں تو اس کو بہترین طریقے سے سمجھا سکتا ہوں ان کو۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کہا کہ نہیں، اگرچہ تم اس کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہو، لیکن اس قرآن کے کئی پہلو ہیں، اس کی آیات کے کئی پہلو ہیں، تم ایک بات کہو گے وہ کہیں گے نہیں اس کا یہ معنی ہے، اور وہ معنی بھی اس میں سے اخذ کیا جا سکتا ہوگا، لیکن فرمایا کہ تم ان کو حدیث کے ذریعے سے جب ان کو سمجھاؤ گے تو پھر وہ تمہاری بات کو رد نہیں کر سکے گی۔ اور پھر حضرت ابن عباس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس گئے، ان کے ساتھ احادیث کے روشنی میں ان کے ساتھ مناظرہ کیا، اور ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور وہ اس راستے کو چھوڑ دیا، اس غلط طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ صحیح راستے پر آ گئے۔ تو اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ الا انی اعطیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا کہ خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا، اسی طرح اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی، یعنی حدیث بھی دی گئی، یہ بھی وحی ہے۔ اس کے بعد اگر قرآن و حدیث میں بات نہیں آتی یا اس میں اس طرح سے وضاحت نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کو لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے، جن میں حضرت ابن عباس سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی پوری تفسیر کی ہے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین نے کی ہے، اور تابع تابعین نے، اور یہ جو 3 نسلیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خیر القرون ہے، 3 کے بارے میں کہا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا، 3 دفعہ کہا، اس کے بعد کہا کہ پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ان میں خرابیاں، یعنی خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ ان میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ جو 3 قرون ہیں، یہ 3 نسلیں ہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی،
اگر ان کے اقوال کو جمع کیا جائے تو قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں بچتی جس کی انہوں نے تشریح نہ کی ہو۔ اگر صحابہ کرام کے اقوال میں اس کی تشریح نہیں ملتی تو تابعین کے اقوال میں مل جاتی ہے، تابعین کے اقوال میں نہیں ملتی تو تبع تابعین مل جاتی ہے، پورے قرآن کی تفسیر ان کے اقوال میں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو اس کے ذریعے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس کے ذریعے سمجھنا چاہیے، اور صحیح مفہوم وہی ہے جو صحابہ نے بیان کیا، جو تابعین نے بیان کیا، جو تبع تابعین نے بیان کیا۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ علماء نے یہ لکھا کہ ان کے خلاف جانا، جو بات انہوں نے بیان کر دی اس کے مخالف کوئی بات کرنا، وہ غلط بات ہے، وہ قرآن کی صحیح تفسیر نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ وہ اپنی مرضی سے یا اپنے غور و فکر کر کے قرآن میں اس کے مطابق کوئی بات کہہ نہیں سکتے۔ اب آج تک علماء جو ہیں وہ تفاسیر لکھتے آئے ہیں، اور ہر عالم جو ہے وہ اپنے انداز سے لکھتا ہے، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے، اور 1400 سال سے یہ آ رہی ہیں، اور آگے پتہ نہیں کتنے سال تک یہ آئے گی، اس کی تشریح نکلتی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بات انہوں نے بیان کی اس سے وہ ٹکراتی نہ ہو، اس سے متضاد نہ ہو۔ اگر کوئی بعد میں آنے والا مفسر، کوئی شخص کوئی بات بیان کرتا ہے، قرآن کی کوئی تشریح، قرآن کی آیت کی کوئی معنی بیان کرتا ہے ایسا جو صحابہ و تابعین کے بیان کردہ معنی سے ٹکراؤ رکھتا ہو، تو وہ درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی مثال بعض علماء نے دی کہ قرآن کریم میں ذرہ کا لفظ آتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ عربی زبان میں ذرہ کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ذرہ ایک تو چونٹی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ذرہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو علماء نے یا صحابہ و تابعین سے جو روایت ملکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ روشن دان سے دیکھیں اور اس میں سورج کی کرن آ رہی، اس میں کچھ نہ کچھ وہ ذرات سے نظر آتے ہیں، اس کرن میں، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس اعتبار سے، اس لحاظ سے اس آیت کا معنی کرنا، مفہوم کرنا، تشریح کرنا یہ درست ہے۔ بعض علماء نے آج کل کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ ذرہ جو ہے وہ اس کے لیے ایٹم وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ایٹم ہے اور نیوکلیس ہے اور وہ چیزیں ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر میں بیان کرنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ عربی کے مخالف ہے، عربی زبان کے لفظ نہیں، یہ تو بات کی ایجاد ہے۔ یہ ایٹم اور یہ نیوکلیس اور یہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن اور وہ ہوتا ہے جو بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ بات کی ایجاد ہے۔ قرآن کو اس کے اوپر محمول کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین نے جو باتیں بیان کی ہیں کہیں ان سے، اور اسی طرح سے پھر عربی زبان، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے اس عربی زبان کے مطابق اگر اس کی تفسیر کی جائے گی وہ درست ہوگی، جو عربی زبان میں جو چیز نہیں ہے وہ تفسیر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں یہی بات بیان کی تھی، کہا کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ 4 قسم کی ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ ہے قرآن کریم کہ جو ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے اور کوئی اس سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قسم قرآن کی ایسی ہے جو بنیادی تعلیمات ہے، جو بنیادی حلال و حرام کی باتیں ہیں، ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، کوئی شخص وہ ایسا نہ ہو کہ اس کو معلوم نہ ہو۔ فرمایا دوسری قسم ایسی ہے کہ جو عرب اپنی زبان سے اس کو سمجھتے ہیں، عربی زبان والے جو عربی میں پڑھے گا وہ سمجھ لے گا، یہ قرآن کی دوسری قسم ہے۔ فرمایا تیسری قسم وہ ہے کہ جو صرف علماء کو سمجھ میں آتی ہے اور وہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، تو ان سے پوچھیں، ان سے جا کے سمجھیں۔ فرمایا چوتھی قسم وہ ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے، جو متشابہات ہے، اور اس کا علم فرمایا کہ وہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، جو یہ کہے کہ مجھے اس کا علم ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس اس کا علم نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور نقطہ اسی حوالے سے کہ قرآن کریم کو اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کرنا، اس بارے میں صحابہ و تابعین نے بڑی سخت باتیں بیان کی ہیں۔ اس بارے میں بعض احادیث بھی آتی ہیں لیکن سند کے اعتبار سے وہ صحیح احادیث نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام سے اس بارے میں بہت ساری باتیں منقول ہیں، بہت ساری صحیح روایات موجود ہیں کہ وہ اس بات سے سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ قرآن کو بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے قرآن کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ روایت آتی ہے، صحیح روایت آتی ہے کہ سورۃ عبسہ کی آیت وفاکہۃ و ابا، اس آیت کو انہوں نے پڑھا اور فرمایا کہ یہ ابا کیا چیز ہے، اگر میں نے اس کے بارے میں اپنی رائے سے بات بیان کر دی تو کون سا آسمان ہے جو مجھے اوپر چھت کرے گا، کون سی زمین ہے جو مجھے اپنے اوپر رہنے دے گی، اگر میں نے اس بارے میں اپنی مرضی سے بات کہہ دی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو
صحابہ میں کے سردار ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے ہیں اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ دین کا علم سب سے زیادہ حضرت ابوبکر سے زیادہ اور کس کو ہوگا؟ لیکن اس کا مقصد کیا ہے جو علماء نے اس کی تشریح کی، ابا کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ تو ان کو معلوم تھا، عربی زبان کا لفظ ہے، ان کو پتہ تھا اس کا معنی کیا ہے، لیکن اس کی تشریح اور اس کی کیفیت میں جانا، اس کے اندر جانا، گہرائی میں جانا، کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنی رائے سے اس بارے میں بات بیان کر دی تو ان قریب ہے کہ آسمان میرے اوپر گر جائے یا زمین مجھے اپنے در شک کر لے۔ یہ مفہوم ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات کا۔ اسی طرح کی باتیں، ملتی جلتی باتیں وہ باقی صحابہ سے بھی منقول ہیں، اور حالانکہ ان میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں جو خود قرآن کی تفسیر کرتے تھے، لیکن ان سے جب کوئی پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ اگر ان کو کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو کہتے کہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے، میں اپنی رائے سے، اپنی عقل سے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے اپنی عقل سے قرآن کا کوئی مفہوم بیان کرنا یا اس کو سمجھنا یا اس کو ذہن میں لانا وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات ذہن میں آ سکتی ہے تو کسی عالم سے پوچھیں، کسی عالم سے اس کی تصدیق کر لیں کہ یہ کیا آیت کا یہ مفہوم بن سکتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ قیامت تک اس قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ہوتی رہے گی اور اس میں نئے نئے نکات نکلتے رہیں گے، لیکن اس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، عربی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، صحابہ و تابعین کے بیان کردہ باتوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ تفسیر کرتے رہیں، اس کی نئی نئی چیزیں نکلتی رہیں گی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اس کے معنی نکلتے رہتے ہیں اور قیامت تک اس کی تجدید ہوتی رہے گی۔ ہر دور میں علماء آتے رہیں گے، تفسیر بیان کرتے رہیں گے، اور وہ ساری تفسیریں درست ہوں گی اور وہ نئی باتیں ہوں گی۔ یہ اس قرآن کا معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن کا اختصار سے اس کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور صحابہ و تابعین نے، جیسے ہم نے ذکر کیا، کہ اس بارے میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے، اور ان کے بعد پھر جو مفسرین آئے انہوں نے اس کی اور بھی زیادہ تشریح کی ہے۔ اتنا اس میں مواد موجود ہے کہ اس کو اگر بندہ پڑھنے لگ جائے تو ساری زندگی گزر جائے پھر بھی نہ پڑھ سکے۔ تو یہ قرآن فہمی کا صحیح طریقہ ہے۔ اور اس میں آخری بات آج کے درس کے حوالے سے کہ عربی زبان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ بلسان عربی مبین ہے، انا انزلناہ قرآن عربی۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، اس لیے قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو عربی زبان کا علم حاصل کرنا وہ ضروری ہے۔ اور عربی زبان کا علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ علامہ فہامہ بن جائیں۔ مقصود کیا ہے کہ اتنا علم آ جائے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ سکیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا عربی کا علم حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے وہ قرآن کو سمجھ سکے وہ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ فرض چیز ہے، یہ لازمی بات ہے کہ آپ اتنا علم حاصل کریں کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ سکے۔ اور یہ جیسے ہم نے کہا کہ بہت آسان ہے، خاص طور پہ میرے اور آپ کے لیے کہ جن کی زبان اردو ہے۔ اردو میں تو 70-80% الفاظ عربی کے موجود ہیں، استعمال ہم کرتے ہیں، ہمیں اس کا شاید شعور نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر الفاظ عربی سے لیے گئے ہیں، بہت آسان ہے۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ عربی زبان اگر آپ زبان کے طور پر سیکھنا چاہیں تو شاید آپ کو بہت ٹائم لگے، بہت وقت لگے، لیکن قرآن کی جو عربی ہے، قرآن میں جو عربی ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا۔ آپ عربی کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اور قرآن کو اس کے سامنے رکھیں، سب سے آسان قرآن ہے سمجھنا۔ عربی لغت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، عربی کی کوئی کتاب اٹھا لیں اور پھر قرآن کو اس کے سامنے رکھ لیں، سب سے آسان عربی وہ قرآن ہے۔ اس کے باوجود یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، یہ قرآن کا عجیب معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عرب جو ہیں وہ فصاحت و بلاغت میں اب ان سے بڑا اور کوئی نہیں تھا، اس پہ وہ ناز کرتے تھے، بڑے بڑے قصیدے بیان کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کے مقابلے ہوتے تھے، اور جو ان مقابلوں میں جیت جاتا تھا، جو قصیدے پڑھتا تھا، جو اشعار پڑھتا تھا، وہ قصیدہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا کہ یہ دیکھو۔ اور وہ قصیدے آج بھی موجود ہیں، وہ ان قصیدوں کو پڑھ لیں، اس کی ایک لائن آپ نہیں پڑھ سکتے، اتنی بھی مشکل عربی ہے۔ اور وہ اس پہ فخر کرتے تھے عرب کہ ہم فصاحت و بلاغت کے اتنے بڑے بڑے ہیں۔ ایک لائن میں نے وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، ایک لائن مجھ سے نہیں پڑھی گئی، سمجھنا تو دور کی بات، اتنی مشکل عربی ہے وہ، اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کو چیلنج کیا، اور یہ پھر بھی آسان، اتنی آسان زبان،
اور پھر بھی فصاحت و بلاغت کا اس کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا. یہ عجیب کتاب ہے سبحان اللہ. تو بہرحال مقصود بات کہنے کا یہ ہے کہ عربی بہت آسان ہے، اور خاص طور پہ قرآن کو سمجھنے کی جتنی عربی جتنی آپ کو چاہیے انتہائی آسان ہے. صرف تھوڑا سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل تو اتنے کورسز اکثر جگہوں پہ آن لائن بھی ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ کورسز ہیں کہ 1 مہینے میں آپ کو 70% قرآن کے الفاظ ہم سمجھا دیں گے، 2 مہینے میں آپ کو ہم 90% سمجھا دیں گے. اور وہ انہوں نے ریسرچ کر کے باقاعدہ اعداد و شمار کر کے بتاتے ہیں. بہت آسان ہے، چند الفاظ ہیں، چند چیزیں ہیں جو آپ سیکھ لیں، مہینے 2 مہینے کے اندر اندر آپ اتنی عربی آپ کو آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ عربی بول نہ سکیں، ہو سکتا ہے آپ عربی کی کوئی کتاب نہ پڑھ سکیں، لیکن اتنی آپ کو عربی آ جائے گی کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا